شهیدان کی زمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ترجمہ سماعت فرمائی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئی ہیں انہیں ہرگز مرد نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے. انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے. اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے. اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئی ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. اے وطن پیارے وطن تجھ پہ اگر جاں ہونے سار، اے وطن پیارے وطن تجھ پہ اگر جاں ہونے سار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں تمام شرکائے محفل سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشست پر کھڑے ہو جائیں. پاکستان کا قومی ترانہ.
یوم شہداء خیبر پختونخوا پولیس میں میں ذکی الرحمان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. زما د طرف نه هم ښاغلي ټولو خوږو مېلمنو ته او هرکلی او ستړي مشي. ویاړ کوم چې په نن دومره ښایسته او ښکلې ورځ باندې نن موږ او تاسو ټول په شریکه دا ټریبیوټ خپلو شهیدانو ته او غازیانو ته وړاندې کوو. دې موقع باندې به یو خبره زه وکړم. یو وړوکې غونډه کې شعر دی چې وي په خپله خاوره قربان شوي شهیدان وګورئ، په خپله خاوره قربان شوي شهیدان وګورئ. دغه جذبې د خیبر پښتونخوا پولیس ایمان وګورئ، دغه جذبې د خیبر پښتونخوا ایمان وګورئ، دا غازیان وګورئ، دا شهیدان وګورئ، په خپله خاوره قربان شوي دا ځوانان وګورئ. شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا. شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا. قسم ہے تم کو اے سرفروشو لہو ہمارا بھلا نہ دینا. زه دا خبره ډېر یقین سره کول غواړم چې زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ ننګیالیانو زموږ دغه سربازانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او لا تر اوسه دمو ورکوي لګیا دي. د دغې غازیانو د دغې شهیدانو میندو ته سلام. جی خیبر پختونخوا پولیس کی تاریخ ایک کا ایک صفحہ ایسی عظیم قربانیوں سے بھرا پڑا ہے جس کو اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو مہینے گزر جائیں گے. جی څنګه چې موږ ټولو ته پته ده چې هر کال په دې ورځ باندې 4 اګست باندې یوم شهدا چې دی هغه منځلې کیږي او دا دي ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوو. یوم شهدا اهمیت د دې مقصد باندې رڼا اچولو دپاره ډېر محترم محمد علي بابا خیل ایډیشنل آی جی آپریشن خیبر پختونخوا له خواست کوم چې هغې دلته تشریف راوړي. محمد علی بابا خیل ایڈیشنل آئی جی آپریشن جیرا خیبر پختونخوا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور خیبر پختونخوا کے تمام آفیسرز اور رینکس کی جانب سے آج کے مہمان خصوصی حمایت اللہ خان صاحب وزیر خزانہ، لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل نور ولی، ایئر مارشل رانا حاکم، ایڈیشنل چیف سیکریٹری، سول و ملٹری بیوروکریسی، وزراء صاحبان، پارلیمنٹیرینز، سول سوسائٹی کے نمائندے، بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندے، میڈیا کے دوستوں کو، سب کو آج کی تقریب میں انسپیکٹر جنرل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات، ہماری روایات کے مطابق ہم شہداء کی خاندانوں کا استقبال چند سیکنڈ کے لیے احتراماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں. آپ سے التماس ہے کہ آپ ان کے احترام میں اگر اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں تو دیٹ ول بی اے ہومیج. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا سر. ویسے تو اگست کا مہینہ آزادی کے مہینے کے طور پر اہم ہے، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے 4 اگست شہدائے پولیس کی قربانیوں کی یاد اور اعتراف کی تجدید کا دن ہے. آج کا دن وطن کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے بہادر سپوتوں کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان بہادر بیٹوں کے خاندان کے افراد کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے. آج کی نشست کا واحد مقصد ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. معزز خواتین و حضرات، ان شہداء نے اپنے لہو سے تاریخ رقم کی اور بے مثال بہادری، حوصلے اور فرشناسی کی نئی مثال قائم کی. خواتین و حضرات، 4 اگست ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن بن چکا ہے. یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد لازوال قربانیوں کو یاد رکھنا اور اپنی نوجوان نسل کو اس بات کی ترغیب دینا کہ معاشروں کی آزادی، پرامن فضا ان عظیم افراد کی قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء اور غازی ہمارا وہ قیمتی سرمایہ ہیں جنہوں نے قیام امن کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کی. 25ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے نتیجے میں قبائلی علاقوں کی
हैसियत ही तब्दील नहीं हो गई, हमारी जिम्मेदारियां भी तब्दील हो गई। और इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के साथ अब अफगानिस्तान के 7 जो 7 प्रोविंसेस हैं उसकी पुलिसिंग उसके साथ जो है वो अब हम ग्रेजुअली एक मर्जर प्रोसेस में जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस में भी इजाफा हुआ है। मर्जर प्रोसेस में जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस में भी इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी का बुनियादी मकसद रियासती इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ाना होता है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों की कुर्बानियों ने अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम कर दिया, जिसकी मनहूने मिन्नत अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की कुर्बानियों को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, पाकिस्तान पुलिस की कुर्बानियों की दास्तान में खैबर पख्तूनख्वा की फहरिस्त काफ़ी तवील है। अब तक फ़राइज़ की अदायगी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तमाम रैंक से 1982 ऑफिसर्स और अहलकार शहीद और 2223 अफराद जख्मी हुए। मैं हाज़रीन मजलिस को ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि अब तक केपी पुलिस के तमाम अजला और यूनिट्स कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम कर चुके हैं। कुर्बानियों की फहरिस्त में 358 शोहदा के साथ पेशावर पुलिस सर फहरिस्त है, जबकि 221 कुर्बानियों के साथ डेरा इस्माइल खान की पुलिस और 221 कुर्बानियों के साथ बन्नू पुलिस तीसरे नंबर पर है। रवां साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अमन अमान के क़याम के लिए 137 जानों का नजराना पेश किया। मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि कुल शोहदा की तादाद खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त इस प्रोविंस में पिछले 7 माह में 303 अफराद की है, जिसमें से 150 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पुलिस से है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कांस्टेबल से लेकर सीनियर ऑफिसर्स ने अपने जानों के नजराने पेश करके कौम का सर फखर से बुलंद करके अमर हो गए, लेकिन कुर्बानियों की इस फहरिस्त में 1400 के करीब कांस्टेबल्स ने अपना हिस्सा डालकर ये साबित किया है कि वतन के दिफा का हर अव्वल दस्ता हमारे जूनियर रैंक्स के ऑफिसर्स हैं, जिनकी रियासती और अवामी सतह पर मजीद पजीराई की जरूरत है। सियासी क़यादत की सिक्योरिटी से लेकर आम शहरी के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़, पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी, इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटियां, इबादत गाहों की सिक्योरिटी, प्रेस क्लब, मजहबी त्यौहार, अहम तनसीबात की सिक्योरिटी के फ़राइज़ के दौरान पुलिस के जवानों ने अपने जानों का नजराना पेश करके मुआशरे को पुरअमन रखने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की अवलीन तरजीह है। साल 2022 के दौरान शोहदा के लवाहिकीन में 55 करोड़ रुपए, जबकि रवां साल के दौरान 1 अरब 38 करोड़ 50 लाख रुपए तकसीम किए गए। इसी तरह गाजियों की फलाह बहबूद भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की आम तरजीहात में शामिल हैं। साल 2022 के दौरान गाजियों की फलाह बहबूद पर 57 लाख और अमसाल 4 करोड़ 8 लाख रुपए तकसीम किए गए। मौजूदा हालात में पुलिस के मोराल को बुलंद रखना सिर्फ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पुलिस की आला क़यादत के साथ अवामी सतह पर पुलिस के मोराल को बुलंद रखने की भी अशद ज़रूरत है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि दुनिया में ये बात मुशाहिदे में आई है कि जहाँ पे भी पुलिस के शोहदा की यादगार है तो वो सिर्फ पुलिस लाइंस में नहीं है, पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स में भी है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे है, मेन शाहराहों पे है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस ओनरशिप को पुलिस की एक्सक्लूसिव ओनरशिप से आप इसको अवामी सिविल सोसाइटी की ओनरशिप में लें, ताकि हम भी ये समझें कि हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और जो कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस वो अपने फ़राइज़ के दौरान वो अपनी कुर्बानियाँ जो है वो इस राह में जो है वो शहीद हो रहे हैं, उनकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो पब्लिक सतह पे भी होनी चाहिए।
میں آخر میں شہداء کے لاحقین کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ Thank you so much, sir. Thank you so much. ډیره مننه جی څنګه چې سر خبرې وکړې او یقینا دا خبره د چا نه پټه نه ده چې د ټولو نه زیاتې قربانۍ د خیبر پختونخوا پولیس ورکړي دي په هر ځای کې، او دغې قربانیو سره منم چې د شهید په نوم یادېږي، خو ډېرې میندې بورې شوې دي، ډېرې ښځې کونډې شوې دي، ډېرې خویندې د رور او د پلار د شفقت نه محرومې شوې دي، خو بیا هم موږ په دغې غازیانو او شهیدانو باندې ویاړ کوو۔ اسی تو کہتے ہیں کہ میرے وطن کی مٹی گواہ رہنا، عظیم تر ہے تو، اور کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس وقت ہمارے بھائی یہیں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ مردہ ان کو مت کہو۔ اب وی آر کمنسنگ اور فلورل ریت سیریمنی، اینڈ فار دیٹ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ایئر وائس مارشل رانا حکیم رضا صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ریت رکھیں شہداء کی یادگار پہ۔ اب میں دعوت دوں گا جی اسسٹنٹ چیف سیکرٹری زبیر اصغر قریشی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ریت رکھیں شہداء کی یادگار پہ۔ So much, sir. Now I would like to invite a man who is always leading from the front, Muhtaram Inspector General Police Khyber Pakhtunkhwa, Janab Akhtar Hayat Khan Sahab. اب میں دعوت دوں گا جی منسٹر فائنانس حمایت اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور شہداء کی یادگار پہ ریت رکھیں۔ جی حمایت اللہ خان صاحب۔ Thank you so much, sir. Now I would like to invite a person جن کے لیے جیسے Wordsworth said for Milton, a star that dwells حسن اظہر حیات صاحب
ہلال امتیاز ملٹری اس وقت شہداء کی یادگار پہ ریت رکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اسی طرح ایک شہید اخون آباد کا علاقہ، موبائل پولیس، بم بلاسٹ اور عامر نواز شہید. یہ ہیڈ کانسٹیبل تھے. کسی بھی شہید کی بیوہ اور والدین سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے خاندان سے جو شخص ملک و قوم کی سالمیت اور بقا کی خاطر قربان ہو گیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، تو مینا انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ ځکه صاحب دا ډېره د ویاړ خبرې چې په یو کور کې د شهید په نوم باندې لور خور یا مور یادېږي او هغې په دغې نوم باندې ټول عمر تېرولو له تیار وي او خوش قسمت هغه فیملی چې د هغې په کور کې شهادت نصیب شي یا د هغې په کور کې غازیان وي. بالکل انہوں نے یہی کہا کہ خوش نصیب ہیں ہم کہ رب کائنات نے یہ اعزاز ہمیں بخشا. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عامر نواز شہید کی بیٹی کشش عامر اپنے والد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرتی ہے. بھرپور تالیوں میں کشش عامر. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. محترم مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. افق کی سرخ قبا سے سراغ ملتا ہے، افق کی سرخ قبا سے سراغ ملتا ہے، ہمارا خون ستاروں میں جگمگائے گا. ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، تو کہاں سے ہمارا جواب لائے گا. معزز حاضرین، آج 4 اگست ہے. آج ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ وطن، یہ ڈپارٹمنٹ اپنے شہداء کو نہیں بھولا، ان کے وارثاء کو نہیں بھولا. 4 اگست میرے والد کی شہادت اور ان تمام پولیس افسران اور جوانوں کی شہادت کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے شہید ہو کر اپنے بچوں کو تو یتیم کر دیا پر اس وطن پر آنچ تک نہیں آنے دی. میری ماں کی طرح کئی ماؤں کے سر سے ٹھنڈی چھاؤں تو ہٹ گئی مگر اس وطن کی طرح ان کے منہ سے اف تک نہ نکلی. اور آج وہ مائیں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اس ملک پر ان کی جانیں نثار کرنے کے لیے پرعزم ہیں. جناب، ہم اس مٹی کی پیداوار ہیں جہاں سر تو کٹ جاتا ہے پر دشمن کے ناپاک ارادوں کے آگے سر جھکتا نہیں. اے ارض وطن، اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے. آج کا یہ دن موت کی آغوش میں موت کو شکست دینے والے شہداء کے لیے ہے. آج کا یہ دن ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کر دی. آج کا یہ دن ڈی آئی جی ملک سعد کے لیے ہے. آج کا یہ دن ڈی آئی جی عابد علی کے لیے ہے. آج کا یہ دن ایس پی طاہر داوڑ کے لیے ہے. آج کا یہ دن میرے بابا عامر نواز کے لیے ہے. یہ پشاور پولیس لائن میں شہید ہونے والے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے، یہ مردان میں شہید ہونے والے اور ان تمام شہداء کے لیے ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر، ہمارے کل کی خاطر اپنا آج قربان کر دیا. ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے ہیں، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے ہیں، بری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا ہے. ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جلا کے دیپ جلے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے. معزز حاضرین، میں پولیس کے ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان اپنے جسموں کا پارا پارا، اپنے جسم کا لہو قطرہ قطرہ محور رقص وطن کے لیے قربان کر دیتے ہیں، دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور اغواکاروں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتے اور انہیں خاک میں ملا دیتے ہیں. اس وطن کی پکار پر جانے نثار ہے، اس وطن کی پکار پر جانے نثار ہے، تیر کی ضرورت نہیں، یہ تن ہی تلوار ہے.
آپ کی سماعت کا بہت شکریہ. خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لنڈن کشش ماشاءاللہ. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس شہید کی بیٹی کو سلوٹ کروں آپ کے سامنے. آجو کشش. لوریانه اس هم د پلار د ډېرې ګرانې وي په لوریانو باندې پلاران ډېر ګراني. خدا د ملک او د قوم هغه لوریانې دي چې دې ټولو ته چې کوم غازیان دي، کوم شهیدان دي او کوم سلامت دي، دې ټولو ته سلام دی جی. زکی صاحب جی سلسله بمداسې بوزو باندې به بوزو څنګه چې موږ ټولو ته پته ده چې د 65 او 71 په جنگ کې هغه وخت زمونږ د هغه وخت فنکارانو د خپل ملي نغمو په زور باندې د قوم په بچو کې یو داسې جذبه را بیداره کړه چې د لاهور او د سیالکوټ په محاذ باندې دغه سربازانو سره هغوی څنګ په څنګ اوږه په اوږه ودرېدل او هغوی ته دا ثابته کړه چې که زمونږ فوج یا زمونږ پولیس جنګېږي نو موږ ورسره سر کې جنګېږو. جی بالکل. آج یوم شہداء خیبر پختونخوا پولیس کے موقع پر کچھ اسی جذبے کے تحت ہمارا خون گرمانے اور شہداء کے ساتھ ساتھ غازیوں کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس The one and only, please welcome Shaukat Mahmood. وی ځان پزمک داسې خخ کړه لکه تخم، ځان پزمک داسې خخ کړه لکه تخم، کلوی غواړي د خاورو په مقام شاه. خیبر پختونخوا کے پولیس کے وہ سپوت جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. شہیدوں اور غازیوں کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو، آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے ہم نے. اب خراج عقیدت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شہداء اور غازیوں کو جو ان کی فیملیز ہیں، اور غازی خود ایک ایک کر کے آئیں گے. پہلے میں دعوت دوں گا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایئر وائس مارشل رانا حکیم رضا صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. شہید ڈی ایس پی اقبال محمد گاؤں عدیزئی پشاور میں 1964 میں پیدا ہوئے. آپ ایک نہایت ہی ایماندار شخصیت کے مالک تھے. آپ نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی اور پولیس میں شوق کی بنا پر 1985 میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے. آپ 1987 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. ڈی ایس پی اقبال محمد بطور ایس ڈی پی او لکی مروت فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ 30 مارچ 2023 کو پولیس اسٹیشن صدر لکی مروت پر دہشت گردوں نے بھاری اسلحہ کے ساتھ حملہ کیا، جس کی اطلاع پاتے ہی ڈی ایس پی اقبال محمد شہید خود ہمراہ نفری کے اے پی سی گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے. آپ راستے میں جا رہے تھے کہ ملزمان دہشت گردوں نے لکی میاں والی روڈ پر بذریعہ آئی ای ڈی ڈی ایس پی اقبال محمد کی گاڑی اے پی سی پر حملہ کیا اور دھماکہ کی وجہ سے ڈی ایس پی اقبال محمد ہمراہ نفری شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور اپنی دلیری کی لازوال داستان رقم کی. شہید ڈی ایس پی اقبال محمد کا کردار محکمہ پولیس کے لیے قابل ستائش ہے. شہید ڈی ایس پی اقبال محمد کے پسماندگان میں 6 بچے شامل ہیں، جن میں 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. ایس پی شازیہ شہید ڈی ایس پی اقبال محمد کے بیٹے عدنان خان کو اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہیں. عدنان خان. اب میں دعوت دوں گا جی ایڈیشنل چیف سیکرٹری زبیر اصغر قریشی صاحب کو کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں.
شہید ڈی ایس پی سردار حسین 1967 میں گاؤں گاڑا تاجک مترا پشاور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور بعد میں 1985 میں محکمہ پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے۔ شہید بچپن سے ایک فرما بردار بیٹے اور مہم جوئی کے دلدادہ تھے۔ ڈی ایس پی سردار حسین کی تعیناتی بطور ایس ڈی پی او صدر سرکل 23/9/2022 پشاور ہوئی تھی۔ 13 جنوری 2023 کو جب دہشت گردوں نے پولیس اسٹیشن سربند پر حملہ کیا تو ڈی ایس پی سردار حسین اپنے محافظوں کے ساتھ، جس میں کانسٹیبل ارشاد نمبر 4/22/9 اور کانسٹیبل جہاں زیب بیلٹ نمبر 2171 موقع پر پہنچے اور دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اور نامعلوم دہشت گردوں کے مابین فائرنگ شروع ہوئی جو کہ 1.5 گھنٹے تک جاری رہی، اور آپ نے بہادری اور جواں مردی سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل ارشاد نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا، اور ڈی ایس پی سردار حسین اور کانسٹیبل جہاں زیب دونوں شدید زخمی ہوئے، جن کو فوری طور پر ایمبولینس میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس HMC روانہ کیا گیا، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب ڈی ایس پی سردار حسین اور کانسٹیبل جہاں زیب بھی شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئے۔ شہید کے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اس وقت ASP تلال ان کے بیٹے احمد سردار کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ احمد سردار۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ اب میں گزارش کروں گا جی، مین ہی از آلویز لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، ہمارے محترم انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا جناب اختر حیات خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ شہید کانسٹیبل بہادر شیر ضلع خیبر میں سال 1982 میں پیدا ہوئے اور محکمہ پولیس میں بطور سپاہی سال 2008 میں بھرتی ہوئے۔ آپ سال 1996 میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ شہید کانسٹیبل بہادر شیر مورخہ 20 جولائی 2023 کو بوقت صبح 11:05 پولیس اسٹیشن باڑہ کے مین گیٹ پر ڈیوٹی پر مامور تھے کہ اچانک 2 دہشت گردوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی اندھاتھن فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی شہید کانسٹیبل بہادر شیر نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی کارروائی شروع کر دی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر بم بلاسٹ کی وجہ سے کانسٹیبل بہادر شیر نے جام شہادت نوش کیا اور بہادری اور جواں مردی کی داستان رقم کی۔ شہید بہادر شیر کا کردار محکمہ پولیس کے لیے قابل تعریف ہے، جو کہ تا حیات یاد رکھا جائے گا۔ شہید بہادر شیر نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن وطن کے دشمنوں کے مذموم مقاصد خاک میں ملا دیے۔ قوم اپنے اس شیر سپوت کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہید کانسٹیبل بہادر شیر کے پسماندگان میں 7 بچے شامل ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے شامل ہیں۔ ان کے بیٹے شمال خان اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ شمال خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اب میں منسٹر فائنانس حمایت اللہ خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں جی۔
غازی انسپیکٹر عابد اقبال. غازی انسپیکٹر عابد اقبال کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں چاسالے والا ڈیوالا سے ہے. اپنے گاؤں سے میٹرک کر کے علم کی تلاش میں سفر جاری رکھتے ہوئے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور 2011 میں محکمہ پولیس میں بحیثیت اسسٹنٹ سب انسپیکٹر شمولیت اختیار کی. 4 مئی 2023 کو غازی انسپیکٹر عابد اقبال اپنے محافظوں کے ہمراہ ڈیوٹی اسٹیشن کی جانب رواں تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 دہشت گردوں نے انہیں ٹارگٹ کیا. دہشت گردوں کی فائرنگ سے ڈی ایس پی عابد اقبال اور ان کے محافظ زخمی ہوئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہ مصداق جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو آڑے ہاتھوں لیا. مقابلے کی اطلاع پر ایلیٹ اور ایس سی یو کے دستے آپ کی مدد کو پہنچ گئے. فائرنگ کے تبادلے میں دونوں دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، جس میں ایک بدنام زمانہ دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر اقبال کھیارا بھی شامل تھا. غازی انسپیکٹر عابد اقبال اب روح بصحت ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ ایک بار پھر سماج دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہیں. غازی انسپیکٹر عابد اقبال. Thank you so much, sir. Thank you. اب میں کور کمانڈر صاحب لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات صاحب ہلال امتیاز ملٹری سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں. غازی ہیڈ کانسٹیبل مشکات اللہ. غازی ہیڈ کانسٹیبل مشکات اللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں پنیالہ میں 1975 میں پیدا ہوئے. اس بہادر جوان نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ہائی اسکول سے حاصل کی اور 2001 میں محکمہ پولیس میں شمولیت اختیار کی اور مختلف کورسز پاس کر کے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی پائی. 29 دسمبر 2022 کی یک بستہ رات غازی ہیڈ کانسٹیبل جو کہ چوکی ٹکواڑہ میں انچارج تھے اپنے دیگر سٹاف کے ساتھ موجود تھے کہ دہشت گردوں نے چوکی پر حملہ کیا. غازی ہیڈ کانسٹیبل مشکات اللہ اور ساتھیوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور دہشت گردوں سے 1.5 گھنٹے تک برسر پیکار رہے. ان کے ساتھی حملے میں زخمی ہوئے، مگر غازی مشکات اللہ نے بحیثیت کمانڈر تنہا یہ میدان سنبھالے رکھا اور انہوں نے حملہ پسپا کیا. تاہم دشمنوں نے جاتے جاتے ہینڈ گرنیڈ کا استعمال کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے. غازی ہیڈ کانسٹیبل کو طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن افسوس کہ اس مارکے میں آپ کو اپنے بازو کی قربانی دینی پڑی، مگر حوصلے آج بھی بلند ہیں. غازی مشکات اللہ. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. بہت بہت شکریہ جی، ډیره زیاته مننه. او یقینا دا لمحې چې څومره د خوشحالۍ دي هماغه همره د خفګان هم دي، خو ویاړ کوو په تاسو ټولو باندې چې کوم غازیان دي او چې کوم زموږ شهیدان دي. پروګرام وړاندې بوزو، خو په دې موقع یو بله خبره زه کول غواړم. زموږ د سیمې ډېر ناموړ یو څو زموږ داسې د ملک پہچان زموږ فاسٹ بالر عمر ګل صاحب تشریف راوړو، زموږ د سکواش انټرنیشنل پلیئر جان شیر خان صاحب تشریف راوړو، او زموږ د سیمې یو ډېر ستر لیکوال، کالم نگار، شاعر او ادیب عباسین یوسفزی صاحب تشریف راوړو، هغې ته هم هرکلی وایو. او اوس
واړه ماشومان هغه ماشومان دي هلکان دي او جینکۍ زمونږ د دغه شهیدانو ګلونه دي زمونږ د دغه غازیانو ګلونه دي او څنګه که مونږ د 65 او د 71 ذکر وکړو په هغه وخت کې چې څنګه مونږ چې ملي نغمو زمونږ په فوج کې زمونږ په دپات زمونږ چې کوم دا زمونږ د سربازان دي په دې کې یو جذبه را پیدا کړې وه د هغې جذبې امغه کړی راځئ نن دا ماشومان ټریبیوټ وړاندې کوي پلیز ویلکم جی ان شہید کے بچوں کا جذبہ ان کے والدین سے بھی زیادہ بلند ہے اور ہمارا مستقبل روشن ہے. تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے. 65 کا نغمہ ہے لیکن جذبہ اس سے بھی زیادہ ہے. شہید کے بچے. راضی جی. وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں تیرا ہے حق کی شہیدوں اللہ رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہیں اے راہ حق کی شہیدوں د دې ماشومانو دپاره د لاسونو پړکازې موږ کو تالیاں بھرپور ہونی چاہیے. بچے ہیں اور شہید کے بچے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں. جی څنګه تاسو ټولو ته پته ده او دا خبره زه ډېر یقین سره کوم چې بېشکه تاریخ ګواه دی چې 1500 کاله وړاندې افغانستان و پورا برصغیر کې د ټولو نه زیات طاقتور او بهادره قوم چې دی هغه پښتون تسلیم شوی دی او بیا په خاص توګه د جنوبي پښتونخوا زمونږ د سپه سالار دي دې ته خاص ځانګړی حیثیت ملو دی. بات جنوبی اضلاع اور بہادر سپہ سالار کی ہو رہی ہے تو کیوں نہ مینا ایسے ہی سپہ سالار کو ڈائس پر آنے کی دعوت دی جائے جو کہ نہ صرف بہادر ہیں بلکہ جنوبی اضلاع میں جنم لینے والا ایک پختون سپوت ہے. محترم جناب اختر حیات خان صاحب آئی جی خیبر پختونخوا پولیس. پلیز ویلکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عزت مآب جناب لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات ہلال امتیاز ملٹری، آنریبل منسٹر آف فائنانس حمایت اللہ خان صاحب، میجر جنرل نور ولی صاحب، میرے دوست اے وی ایم میجر جنرل نور ولی صاحب، میرے دوست اے وی ایم رانا حاکم صاحب، میرے کولیگ اے سی ایس زبیر اظہر قریشی صاحب، دیگر افسران، منسٹر صاحبان، ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران، پاک فوج کے افسران، خواتین و حضرات، شہداء، غازیوں کی فیملیز، السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا پولیس کے افسران اور جوانوں کی جانب سے آپ سب کو یوم شہدائے پولیس کی 9ویں سالانہ تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم یہاں پولیس کے ان سینکڑوں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اس مٹی کے دفاع اور اپنی قوم کی خوشحالی کی خاطر نظر کر دی ہیں۔ قوم کے کل کی خاطر اپنا آج قربان کرنے والے یہ عظیم فرزند ہمارے محسن ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین بھی جن کی آغوش میں قوم کے ان بہادر بیٹوں اور بیٹیوں نے پرورش پائی۔ سورہ بقرہ کی آیت 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں بے جان مت کو، کیونکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہید زندہ اور لافانی ہے۔ آپ ہی ہمارے وہ عظیم بزرگ بہن بھائی اور بچے ہیں جن کی عزیزوں کی قربانی سے پوری قوم کو نئی زندگی ملتی ہے، جلا ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں ان غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انتہائی بہادری، جرت اور استقامت کے ساتھ دہشت گردوں کے سامنے ڈٹے رہے، مورچہ نہیں چھوڑا۔ ہمیں آپ کی غیرت پر فخر ہے، آپ کے جذبے پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی لازوال قربانیاں ہیں، تاریخ کو اوقات میں یہ امر ہو چکے ہیں۔ اس کے افسران اور جوان اس شان سے لڑے ہیں جس کی توقع ہمارے بزدل دشمن کو کبھی نہیں تھی۔ جدید اسلحہ اور آلات کی ناپیدی، نفری کی کمی اور ٹریننگ کی سہولیات کا فقدان بھی دہشت گردی کی اس جنگ میں ان کے آڑے نہ آ سکا۔ انہوں نے یہ جنگ خالصاً پیشورانہ انداز سے لڑی ہے۔ اس دہشت کی اندھیری رات کو صبح کے اجالے میں بدلنے میں خیبر پختونخوا پولیس کو، خصوصاً پاک آرمی، فرنٹیئر کور، دیگر عسکری ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی بے پناہ تقویت ہمیشہ رہی ہے، اور ان سب نے مل کر یہاں بہادری کی اور شجاعت کی بے شمار داستانیں رقم کی۔ جذبہ شہادت اور شجاعت پختونخوا کے عوام اور فورسز کے خون میں صدیوں سے شامل ہے۔ پختونخوا پولیس 1982 سے زائد افسران اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جن میں سپاہی سے لے کر ایڈیشنل آئی جی پی کے رینک تک کے افسران شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس آج رول ماڈل بن چکی ہے۔ سابقہ قبائلی اضلاع کے لیویز اور خاصدار بھی پولیس اور پاک آرمی کے زیر سایہ باقاعدہ تربیت حاصل کر کے اب خیبر پختونخوا پولیس کا حصہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی عوام کی جان و مال کے تحفظ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھیں، اور اب تربیت حاصل کر کے پہلے سے بڑھ کر اپنا اہم کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔
اس کی زندہ مثال باڑہ تحصیل کمپاؤنڈ میں 2 خودکش حملہ آوروں کے خلاف ڈٹ کر پولیس مقابلہ، اور پھر جمرود میں علی مسجد میں خودکش بمبار کی موجودگی کی اطلاع پر شہید ایڈیشنل ایس ایچ او کی جان ہتھیلی پر رکھ کر جرأت اندانہ کارروائی سے ملتا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، شہداء کا جب ذکر ہو تو ہمارے فورسز کے علاوہ عوام، تاجر، وکلاء اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی قربانیاں بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ انہی شہداء کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اس صوبے میں قدر پرامن فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے کر ملک و قوم کی خدمت جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ حال ہی میں محرم الحرام کا پرامن گزرنا پولیس فورس کی کاوشوں کا آئینہ دار ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ سب کے تعاون سے 2023 میں کوشش یہی ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی وار جو پولیس پہ ہو اس کا توڑ دیا جائے اور کوئی کارروائی حل کیے بغیر نہ رہے۔ یہ جتنے کارروائیاں ہوئی ہیں پولیس فورس نے تمام اداروں کے مدد سے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اقبال محمد صاحب کا واقعہ ہو، باڑہ تحصیل کا واقعہ ہو یا علی مسجد کا واقعہ ہو، پولیس اپنے آپ کو قربان کر کے بھی اس صوبے کے عوام کو ایک پرامن فضا میسر کرنا جانتی ہے اور اس پہ کاربند ہے۔ خواتین و حضرات، پولیس فورس ایک خاندان کی مانند ہے اور ان سب کا ویلفیئر مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ اس ضمن میں فورس کے اہلکاروں کی تعلیم، صحت عامہ، بیواؤں اور بچوں کے لیے آتے ہی کوشش کی اور ایک بڑے مراعاتی پیکج کی منظوری دی۔ ویلفیئر پیکج کے تحت پولیس کانسٹیبلان کی تدفین کے چارجز، بیواؤں کو ملنے والا ماہانہ رقم اور بیٹی کی شادی پہ ملنے والے برائڈل گفٹ کی رقم بڑھائی گئی۔ پولیس ویلفیئر پیکج میں فورس کے اہلکاروں کے بچوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ پیکج کے تحت پولیس فورس کے اہلکاروں کی میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر صوبے اور ملک بھر کے بہترین تعلیمی اداروں میں داخلے ملنے کی صورت میں ٹیوشن اور رجسٹریشن فیس محکمہ پولیس کے ویلفیئر فنڈ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے لیے بڑے خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے پولیس فورس کی 2 بیٹیاں، ایک نسٹ میں ہمارے ایک سب انسپیکٹر کی بیٹی اسی پیکج کے تحت آج داخلہ لے چکی ہے، نسٹ میں ہمارے ایک سب انسپیکٹر کی بیٹی اسی پیکج کے تحت آج داخلہ لے چکی ہے، اور ایک بیٹی ہماری خیبر میڈیکل کالج میں اسی فنڈ کے تحت داخلہ لے چکی ہے۔ میں جب یہاں بیٹھا تھا تو میں نے تعلیم کا ذکر کیا اور کور کمانڈر صاحب سے پولیس کے لیے کیونکہ ہمارا ایک ہی ادارہ ہے یہاں پولیس پبلک اسکول، تو آنریبل کور کمانڈر صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پولیس پبلک اسکول کے لیے ہماری مدد کرنے کا کہا، اور اس سلسلے میں 10 ملین روپیز لینڈ، تو میں اس سلسلے میں کا وعدہ کیا۔ یہ 11 کور پاک آرمی کا پولیس کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہونے کی دلیل ہے۔ میں اپنی طرف سے فورس کی طرف سے جناب کور کمانڈر صاحب کا اس پہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کا ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے شہیدوں اور غازیوں کے بچوں کو ان کے کیریئر بنانے، ان کی زندگیاں بنانے میں کام آئے گا۔ جناب والا، میری استطاعت اور حاصل اختیارات کے تحت جو ممکن تھا میں نے اپنے مختصر وقت میں اپنے تئیں فورس کے اہلکاروں کے صحت عامہ کے لیے کیا ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا پولیس کے جوان جس بہادری اور جذبے اور پیشہ ورانہ جذبے سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کے باوجود دل میں یہ تشنگی رہتی ہے کہ اس جرری فورس کے لیے مزید کچھ کر سکیں۔ یہ بعض اوقات افسوس کا مقام بن جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی اس فورس کی تنخواہ اور دیگر مراعات اب بھی دوسرے فورسز کے مقابلے میں کم ہیں۔ ہمیں اپنی حکومت کی مالی مجبوریوں کا بھرپور احساس ہے، تاہم بامر مجبوری میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں
کہ پچھلے سال جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے راشن الاؤنس میں اضافے کا وعدہ کیا گیا تھا جو بامر مجبوری نہ ہو سکا. میری ریکویسٹ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے آنا تھا, وہ طبیعت کی ناسازی کے باعث نہیں آ سکے. ان کو ریپرزینٹ آج آنریبل منسٹر فار فائنانس کر رہے ہیں, اور چونکہ خزانے کی کنجی ان کے پاس ہے تو میری ریکویسٹ ان سے ہوگی کہ اس سلسلے میں پچھلی حکومت کا وعدہ ہی صحیح لیکن اس کو نبھانے میں ہمارے ساتھ مدد کریں. اس سے پولیس فورس کو حوصلہ افزائی ہوگی. ایک جو بڑا درینہ مسئلہ پولیس میں ہے, آپ نے یہاں غازیوں اور شہیدوں کو دیکھا. یہ غازیوں اور شہیدوں کی تعداد میں نے بیان کی 1982 ہے. سر 2017 سے ان کے بچے وہ 5% کوٹے کے پیچھے ان کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں. میری سر ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو بچے ہمارے شہداء کے جسمانی طور پہ اور تعلیمی قابلیت پہ پورے اترتے ہیں, جو ہماری پوسٹیں ہیں ریگولر ASIs میں, ان کے اگینسٹ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. یہ ہمارے غازیوں ہمارے شہیدوں کے بچے ہیں. سر شہیدوں کے بچوں کے لیے یہ خصوصاً جو 5% کوٹا ہے اس کے لیے سر ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ چونکہ یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ہمارے مدد کریں اور اس کا حل نکالیں. پولیس فورس میں ASI کی براہ راست بھرتی کوٹے میں 1 ٹائم سیٹیں نکال کر اگر پولیس شہداء کے بچوں کو دینے کی منظوری دے دی جائے تو ان کا درپیش مسئلہ اور تکالیف کا مداوع ہو سکے گا. جناب والا, ہمارے شہداء ہمارے لیے باعث فخر ہیں, لیکن ہمارے غازی بعض اوقات بڑے اور ان کے شہداء کے خاندان بعض اوقات بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جب جب اس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی قیمتی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرائض منصبی انجام دینے والے اپنے علاج معالجے پر خود اپنی جیب سے رقم خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا میڈیکل بل پاس کروانے کے چکر میں کبھی ایک دفتر کبھی دوسرے دفتر کے چکر لگاتے ہیں. سر اس سلسلے میں حکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں کسی انڈاؤمنٹ فنڈ کا اناؤنس کرے تاکہ یہ ہمارے جو شہداء ہیں, ہمارے جو یہ غازی ہیں, ان کا جو یہ سلسلہ ہے اس میں آسانی لائی جا سکے. جناب عالی, شہادت ایک لازوال جذبہ ہے. اس رتبے کی تمنا خیبر پختونخوا پولیس کا ہر افسر جوان کرتا ہے. جن ساتھیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی وہ قابل ستائش اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. ہم ان کے لواحقین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک رہیں گے انشاءاللہ. حکومت نے ہمیشہ پختونخوا میں پولیس کی سرپرستی کی ہے, ہم ان کے مشکور ہیں اور آئندہ بھی یہی امید رکھتے ہیں. میں اس سلسلے میں خیبر ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس فنکشن کو عوام الناس تک پہنچانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں ہال میں موجود مہمان خصوصی اور تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی, ہماری عزت افزائی کی. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یوم شہداء پولیس کے حوالے سے لکھا اور پروگرامات نشر کیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خیبر پختونخوا پولیس پاکستان. سر تھینک یو سو مچ سر. ډیره زیاته مننه او چې د کوم کور مشران د ستاسو په شانتي وي نو د هغې زلمي او د هغې باتوران خو به بیا وي هم دغه شانتې سر په تلي کې وګرځوي. ډېره زیاته مننه ماشاءالله. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې هر کال په دې ورځ 4 اګست باندې پورا خیبر پختونخوا کی ولس او پولیس په شریکه باندې د یوم شهدا ورځ ډېر په عزت او عقیدت سره مانځي. اور بالکل جی, آج کا یہ عظیم دن ہمارے خیبر پختونخوا پولیس فورس کے ان غیور اور دلیر جوانوں اور افسران کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے.
جو وطن کے دشمنوں کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ خیبر نیٹ ورک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر سال شہداء پولیس کا دن منانے میں خیبر پختونخوا پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ منسٹر فائنانس حمایت اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب فائنانس منسٹر حمایت اللہ خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراکین کابینہ، نگران حکومت، ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا، کور کمانڈر پشاور، انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور، ایئر وائس مارشل پاکستان ایئر فورس، پولیس شہداء کے لواحقین، پولیس فورس کے باہمت جوانوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی نمائندگی اس تقریب میں کروں اور ان کا پیغام پڑھ کر آپ تک پہنچاؤں۔ خواتین و حضرات، یہ بات میرے لیے اعزاز کا باعث ہے کہ میں آج پولیس شہداء کے باہمت لواحقین سے مخاطب ہوں۔ خیبر پختونخوا پولیس اپنے نڈر اور فرض شناس افسر صفر غیور کے یوم شہادت کے ہر سال یوم شہداء پولیس کے طور پر مناتی ہے، جس کا مقصد پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ پولیس کے شہداء ہمارے حقیقی ہیرو ہیں۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو کبھی بھولتے نہیں اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پولیس فورس کی قربانیوں کی فہرست بڑی طویل ہے اور اس مختصر وقت میں ان قربانیوں کا تذکرہ کسی صورت ممکن نہیں۔ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ خیبر پختونخوا پولیس صحیح معنوں میں شہداء اور غازیوں کی فورس ہے، جس پر ہم بجا طور پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جوانوں نے جس بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس فورس نے قربانیوں کی جو داستان رقم کی ہے، وہ تاریخی اوراق میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس پر اہم ماحول میں سانس لے رہے ہیں، اس کا صحرا خیبر پختونخوا کے ان شہداء کے سر پہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دہشت گردی کو شکست دی اور ہمیں سکون سے جینے کا موقع فراہم کیا۔ ہم سب اور ہماری آنے والی نسلیں ان شہداء اور ان کے لواحقین کے احسان مند رہیں گے۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم صوبے کے امن کو ہر حال میں برقرار رکھیں۔ صوبائی حکومت اور صوبے کے عوام
अपने पुलिस के पीछे खड़ी है और हम सूबे में अमन को बरकरार रखने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरिया नहीं करेंगे। हम अपने अजीम शुहदा को खिराज अकीदत और उनके लवाहिकीन के बुलंद हौसलों को सलाम पेश करते हैं। सूबाई हुकूमत शुहदाए पुलिस के लवाहिकीन को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी और उनको दरपेश मसाइल तरजीही बुनियाद नहीं छोड़ेगी और उनको दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आईजी साहब ने राशन अलाउंस और दीगर इश्यूज को रेफर किया। राशन अलाउंस को बढ़ाने की तजवीज़ पर सूबाई हुकूमत हमदर्दाना गौर कर रही है। इसी तरह 5% के कोटे के भर्ती में जो मसाइल दरपेश हैं, हम मुतालिका महकमों से राब्ता कर रहे हैं ताकि ये भर्तियां जल्द से जल्द हो सके। बाकी जितने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स हैं, आपको यकीन दिलाता हूं कि उसको हम रिमूव करेंगे। मुझे आपको बताने में खुशी महसूस हो रही है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुश्किल माली हालात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए 5 अरब रुपए का फंड, एंडाउमेंट फंड कायम करने की मंजूरी दी है। ये एक वन टाइम ग्रांट होगा जिससे सालाना तकरीबन 1 अरब रुपए की आमदन होगा। उस आमदन को पुलिस के फलाह व बहबूद के लिए खर्च किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस फंड के क़याम से फोर्स की फलाह व बहबूद में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी और पुलिस के मोराल को ऊंचा करने में मदद मिलेगी। मैं आखिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया। वही जान जमा जानान जमा उलस जमा पुलिस जमा कुर्बान लता जार लता पुलिस जमा नन पदे रोज सलोरम अगस्त बांधे द खास रोज چې مونږ ټولو په شریکه باندې ومانځله څنګه چې ما وختي خپل خبرې سره وکړه چې دا ورځ ولس او پولیس په شریکه باندې ډېر په عزت او احترام سره مانځي لګیایي او نه صرف ولس او پولیس بلکې زمونږ ای وی ټي چینلز نیټورک هم هر کال دا مقصد کې مونږ او تاسو په یو ځای یو او دا ټرانسمیشن دا خپرونې زمونږ کتونکو ته نیغ په نیغه مونږ دا خپرونې ښایو او دنیا ته ښایو چې زمونږ پولیس کو د هر ځای دی خو په سپیشلی د خیبر پختونخوا پولیس هغه د چا نه کم نه دی. بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ وطن ہمارا ہے، ہم سب کا پاکستان ہے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے پاکستان. بس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جو بھی ڈیلیگیٹس آئے ہیں، اسپیسیفکلی ہمارے جتنے بھی مہمان گرامی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ. اب ریفریشمنٹ کے لیے ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں نعرہ لگانا چاہوں گا اور تھینکس ادا کرنا چاہوں گا اسپیسیفکلی پولیس کا، سلیم مروت صاحب کا اور اسپیشلی آئی جی صاحب کا جنہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا کہ بیٹا آپ نے جو بولنا ہے آپ بولیں پاکستان کے لیے، خیبر پختونخوا پولیس کے لیے. تھینک یو سو مچ سر. ونس اگین آئی وانٹ ٹو ہیو کلیپ فار خیبر پختونخوا پولیس. خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان